نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. أما بعد، حمد اول اس خدا کو جس نے بخشا زندگی، پھر سلام اس نبی کو جس نے سکھایا بندگی. انادی طلبہ کونسل کی طرف سے سالانہ حفلہ مسابقہ کے معزز صدر اجلاس اور باحق فیصلہ کرنے والوں حضرتیں اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہم مشرف مختلف مقامات سے آنے والے عزیز طلبہ، سب کو میرے دل کی گہرائی سے شکر ادا کرتا ہوں. آج میرے موضوع ہے مظلوم فلسطین کی دموع اور ہماری ذمہ داری. اللہ چاہے تو اس موضوع پر کچھ گفتگو کروں گے انشاءاللہ. میرے پیارے بھائیو، سب سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ فلسطین کی حیثیت کیا ہے اور اس کی تعریف کیا ہے. فلسطین ایک بابرکت مکان ہے کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن مجید پر بیان فرمایا، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. یعنی اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی کے پاس برکت رکھا اور اس کے پاس ہے فلسطین. نہیں پاس نہیں بلکہ فلسطین کے صدر میں ہی مسجد اقصی ہے. لیکن افسوس، آج فلسطین ظلم و شتم کی شکار ہے اور اس پر بمباری کر کے اسے تہس نہس کر دیا جا رہا ہے. ظالموں اسرائیل نے اس پر شدت سے کود پڑی ہے اور اس باشدو کو مٹانے میں لگی ہوئی ہے. اے اہل عالم، اہل فلسطین نصرت چاہ رہا ہے اور پکار کر بل رہا ہے، اے اہل عالم، تم تو بڑی نعمت میں ہو، مسرت سے دن گزر رہے ہو، لیکن اسرائیلی ظالموں نے ہمارے ساتھ ایک کے بعد دیگر ظلم کر رہی ہے اور ہمیں تحریک و تذلیل کر کے ہمارا نشان مٹانے کی پیچھے پڑی ہے. اے مسلمانوں، تم ہمیں اس حیوان کی ظلم اور ایذا ثانی سے بچا لو، تم ہمیں بچا لو. جیسا کہ اللہ قرآن مجید پر بیان فرمایا، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. اے پروردگار، تم ہمیں اس زمین سے نکال لو جس کا اہل و عیال ظالم ہو. اے پروردگار، تو ہمیں نکال لے. ہم کیا جواب دیں گے قیامت کے روز؟ اللہ کے سامنے ہمارا کیا جواب ہوں گے؟ ادھر اللہ کا حبیب ہمارے نبی نے بیان فرمایا، المسلمون کرجل واحد، یعنی سارے مسلمان ایک جسم جیسا ہے. اے مجاہدو، اس سے مفہوم ہوتا ہے کہ اسرائیل صرف فلسطینی پر نہیں بلکہ سارے جہانوں کا مسلمانوں پر ظلم کر رہی ہے اور مسلمان کا نام و نشان مٹانے کے لیے کود پڑی ہے. اے مسلمانوں، تم ابھی بھی کون سی گر میں ڈوب رہی ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ نیند چھوڑ کر کھڑے ہو جاؤ اور اپنا ذمہ داری پورا کرو. ہمارے اہم ذمہ داری ہے اللہ کے راستے جہاد کرنا، اسرائیلی سے لڑنا اور ہمارا بھائی فلسطین کے بھائی کو آزاد کرنا. اے اسلام کے شیر و چیتا، تم نیند چھوڑ کر جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ ہمیں پہلے جہاد کے لیے تیار ہونا چاہیے. جیسا کہ اللہ قرآن مجید پر بیان فرمایا، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، یعنی ہم ہمارے حسب طاقت سے تیار ہوں گے اور کسی بھی طرح قدر ہوں گا وہ سب لے کر یہ جنگ لڑوں گا. یہ سب کرنے کے بعد ہمیں صرف اللہ سے توکل کرنا ہے. جب ہم اللہ سے توکل کروں گا تو دیکھیے ہم کیسے ہم کو بھائی فلسطین کو آزاد کرتا ہوں. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. آمین. سلام تم سب کو، سلام میرے نبی کو.